علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے بڑا اہم بل قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے، اور وہ بل بڑا اہم ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فورسز کسی بھی شخص کو 3 ماہ کے لیے صرف مشکوک سمجھنے پہ 3 ماہ کے لیے رکھنے کی مجاز ہوں گی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ قومی اسمبلی سے جو بل منظور ہوا وہ کس کس نے مخالفت کی ہے، کس کس نے ووٹ دیا، یہ بھی ہم بات کریں گے۔ اور بلاول بھٹو زرداری صاحب آج انہوں نے تنقید کی ہے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب پر، اور انہوں نے کہا ہے کہ کراچی کے لیے شہباز سپیڈ کے بجائے شہباز سلو ملا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، پنجاب کے لیے شہباز سپیڈ ہو اور کراچی کے لیے شہباز سلو ملے، اور کراچی کے لیے 2 سال میں شہباز شریف نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ کھل کر آج نام لے کر باقاعدہ طور پر یہ کہا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم بات یہ بھی کریں گے کہ یوم آزادی اور مارکہ حق کی مرکزی تقریب جو ہے وہ جہاں ہو رہی ترکیہ آذربائیجان کی مسلح افواج کا دستاویز شریک اسلام آباد میں، جب کراچی میں بھی ایک زبردست قسم کی تقریب ہو رہی، اس کا احوال بھی سنائیں گے، اور یہ بات بھی آپ سے کریں گے کہ ملک بھر میں 1000 ارب سے زیادہ کی لاگت سے 18 نئے ڈیمز کی تعمیر جاری ہے۔ یہ بڑی خوشخبری ہوگی لوگوں کے لیے۔ بیرسٹر گور صاحب نے فرمایا عمران خان چاہتے ہیں صوبے میں آپریشن نہ ہو، صوبائی حکومت بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہے۔ اور ایک خبر دی ہے انصار عباسی صاحب نے، وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات پس پردہ ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں خان صاحب بیچ میں پھر پہلے کی طرح کوئی ڈنڈی نہ مار دیں۔ آج آصفہ بھٹو زرداری صاحب بھی حکومت کی جانب پر متوجہ ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ بڑے افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں، حکومت اس پر توجہ دے، اور اس میں خاص طور پر یوٹیلٹی اسٹورز کی جو بندش ہے انہیں بڑا افسوسناک انہوں نے قرار دیا ہے۔ جبکہ آج وزیر ہاؤسنگ ہیں، ان کے اعتراف پر بھی ہم بات کریں گے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کراچی میں ہماری گرفت مضبوط نہیں ہے۔ اب کیوں مضبوط نہیں ہے اس کے بھی حوال ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے 14 اگست کو احتجاج کا جو اعلان کیا ہے، اس میں پھر آہستہ 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 بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب وہ اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں احتجاج نہیں ہے، ہم تو باہر نکلیں گے 14 اگست کو اور خوشیاں بھی منائیں گے، اور ساتھ میں نئے پاکستان کی بات بھی کریں گے۔ نہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ احتجاج کر رہے ہیں تو کہیں پر قرضہ کرنا ہو جائے، اور تو لہٰذا کچھ اس طرح کی بات کی جائے کہ ہم جو ہے سیف بھی رہیں۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے سے موجود نوید دوری صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں، دانش نے بہت شکریہ، انیس منصوری صاحب معروف صحافی تجزیہ کار، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ سر کیا کہیں گے، یہ جو 3 ماہ کے لیے حراست میں رکھنے کا قومی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے، اور کسی بھی شخص کو مشکوک، اب یہ جو مشکوک کا لفظ ہے سر، یہ تو کسی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کی ترمیم بل ہے جو منظور کیا گیا ہے، اور اس پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اعتراض کیا، جبکہ کثرت رائے سے منظور ہوا ہے۔ کیا کہیں گے اس پر آپ، کیونکہ حمایت میں 125 ووٹ آئے جبکہ مخالفت میں 45 ووٹ آئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی پہلی بار نہیں ہے، اس قسم کی ہم چیزیں ماضی میں بھی دیکھ چکے ہیں، اور جس نے بل پاس کیا ہے بعد میں وہ بھی اس کے زمرے میں آتے ہوئے دیکھ چکے ہیں۔ حالانکہ یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے آئین سے متصادم ہے، جس میں انسانی حقوق کی بات کی گئی، کی بات کی گئی ہے، اور اس میں آپ کسی کو بھی مشکوک قرار دے کے 3 ماہ کے لیے آپ نظر بند کریں یا گرفتار کریں، جو بھی کریں، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ آپ کسی پر کوئی جرم ثابت نہ کر دیں، آپ اس کو بیل کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھر میں ہوتا ہے، یہ انسانی حقوق کی اس میں ہے کہ ہر آدمی کو بیل کا حق حاصل ہوتا ہے جب تک کہ اس پہ کوئی جرم ثابت نہ ہو نہیں تو جائے۔ سر یہ کیا کہیں گے، کسی بھی شخص کو اٹھا کر 3 ماہ کے لیے، اور اس سے ہی پھر کہا جائے اپنے آپ کو اب تم بے گناہ ثابت کر کے دکھاؤ، مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ یہ بالکل بہت خطرناک بل ہے، اور جس نے ووٹ دیے ہیں وہ سب ہوشیار باش ہو جائیں، کسی پر بھی یہ لاگو ہو سکتا ہے، کوئی بھی مشکوک ہو سکتا ہے، آپ بھی مشکوک ہو سکتے ہیں، ہم بھی مشکوک ہو مطلب سکتے ہیں، مشکوک کی نشانی تو کوئی بیان نہیں کی گئی نا؟ آپ بھی کل مشکوک ہو سکتے ہیں، آپ بالکل، مشکوک ہو 3 ماہ کے لیے اندر، مطلب یہ آج جو معشوق ہے کل مشکوک ہو سکتا ہے۔ بالکل یہی آپ نے بہت اس پہ زبردست بلکہ بات انیس منصوری صاحب میرے کی۔ خیال بہتر روشنی ڈالیں گے۔ ہاں، کہ آج کے جو ہے معشوق کل کے مشکوک ہو جائیں گے، اور یہ ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ایسا ہوتا آیا ہے، اور ایسا ہی ہوگا۔ بعد میں یہ افسوس کریں گے کہ یہ اس قسم کا اچھا، بل اس کیوں پاس کیا۔ بل کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس بل کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے، جو وہ حکومتی لوگ جو بول رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں جس طریقے سے
ہمارے یہاں خاص طور سے کے پی کے بلوچستان میں جس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اور ایمبوش ہو جاتا ہے، ہمارے فوجی جوانوں کو، بے گناہ شہریوں کو مار دیا جاتا ہے، کسی کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس کے لیے اب اگر انٹیلیجنس کی اطلاعات ہے اور اس کی تفتیش کرنی ضروری ہے، اور اس کو یہ نہیں ہو کہ 10 دن بعد 20 دن بعد وہ کورٹ سے بیل ہو جاتی تھی تو وہ ان کی تفتیش ٹوٹ جاتی تھی، اس چکر میں انہوں نے 3 مہینے کے لیے یہ کیا۔ اس کون سی تفتیش سے ہوتی ہے؟ ایک چیز یہ ہوگی جو مسنگ پرسن ہوتے تھے، کیونکہ مسنگ پرسن اب اتنا زیادہ وہ ہو چکا ہے کہ اب مسنگ پرسن کرنا بہت مشکل ہے آج کل کی اس میں۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ جی، پہلے تو آپ کو پتا ہے مسنگ پرسن ہو جاتے تھے، یہ ہوتا تھا، اب تو فوراً نوٹس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، بہت سارے پیج بھی کر دیے گئے۔ اس چیز کو کم کرنے کے لیے اب ایک طریقے سے یہ کہ یہ کم وہ ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ گرفتار ہے اور 3 مہینے کے لیے گرفتار ہے، کوئی بیل نہیں ملے گی اس کو جب تک کہ تفتیش کے وہ کون سی تلوار ہوتی ہے اس پہ سے گزر نہ جائے، اپنی صفائی نہ دے دے خود وہ، تو اس پہ سے گزرے گا۔ تو بہرحال یہ پاس ہو گیا تو جنہوں نے پاس کیا وہ اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ ہے آپ کی یہ جو تو خلاف آئین اور خلاف شریعت بھی ہے۔ بالکل دیکھیں ہے تو آپ کے آئین سے متصادم ہے، اگر یہ کر دیا ہے تو ایک انسان کی جو انڈیویجول حیثیت ہوتی ہے اس کو چیلنج کر دیا نا۔ آپ کی جو کیا کہتے ہیں، ہر انسان کے بھی اختیارات ہوتے ہیں نا اپنے، اس کی سول سوسائٹی میں تو اس قسم کے رول ایکسیپٹ ہی نہیں ہوتے، دنیا میں آپ جا کے دیکھیں ایکسیپٹ ہی نہیں ہے۔ ایون آپ پہ کسی نے قتل کا الزام لگا دیا ہے اور آپ جب تک ثابت نہیں ہوتا آپ کو بیل کا حق حاصل ہے، اس کو آپ لے لیں، اس کا پاسپورٹ لے لیں، اس کو آپ بک کر لیں، لیکن آپ کسی کو 3 ماہ کے لیے نظربند کر لیں اور 3 ماہ کے لیے آپ گرفتار کر کے تصفیہ کر کے اس کا اس کو بے گناہ کہہ کے چھوڑ دیں، کیا ہوگا؟ اور اس کے وہ 3 ماہ کا اور وہ جو کچھ اس کی چیز جو ڈیمیج ہوئی ہوگی اس کا ازالہ کون کرے گا؟ بڑا خطرناک بل ہے، اور یہ جب اس کا استعمال ہوگا خالی دہشت گردوں تک ہو تو اچھا ہے، اگر یہ پولیٹیکلی یوز کیا گیا، دیکھیں قانون بن گیا وہ سب کے لیے نا، پھر وہ تو۔ ہاں جب اس کا پولیٹیکل یوز ہوگا تو پھر ہر کوئی اس پہ افسوس کرے۔ انیس منصوری صاحب، مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ تو جس طرح کا بل انہوں نے منظور کر لیا ہے، اس سے تو ہر شخص کو پیدائشی مجرم قرار دے دیا گیا، اور بعد ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں کسی کو بھی آپ اٹھا لیں، بعد میں وہ خود ثابت کرتا ہے پھر یہ بیچارہ کہ میں بے گناہ ہوں جی۔ مطلب پہلے اٹھا کر پھر تفتیش کرنا کس نے کوئی گناہ کیا بھی ہے یا نہیں کیا؟ نہیں، ہمارے حکمرانوں کا یہ رویہ رہا ہے۔ ہمارے ایک صاحب تھے خان صاحب، وہ یہ کہتے تھے الزام میں نے لگا دیا ہے، اب ثابت کرنا جو ہے وہ سامنے والے کی ذمہ داری ہے کہ میں نے الزام صحیح لگایا ہے یا غلط لگایا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ بات؟ میں نے تو کہہ دیا، اب صحیح مرضی ہے، آپ کی۔ اب میں نے کہہ دیا ہے، اب آپ کی مرضی ہے۔ اب یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں نے ایک شخص پہ کو کہا یہ مشکوک سا لگتا ہے، یعنی اور پھر وہ بعد میں مشکوک سا لگے، تو اب وہ مشکوک سا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو اب الگ بات ہے نا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومتیں اس ملک کے اندر دن بدن شہری آزادی کے تمام حقوق کو سلب کرتی جا رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جناب کوئی بھی اس کے خلاف بات کرے، کوئی اس کی حکومت کی پالیسی کے خلاف بات کرے، اسے فوراً ریاست مخالف بنا کر اس کی گرفتاری کر دی جائے۔ دیکھیے جتنا زیادہ ہم چیزوں کو شک کرتے جائیں گے اور اتنی آزادی دیتے جائیں گے ان لوگوں کو کہ جو کہ اپنی منمانیاں کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل، مسئلہ یہ ہے کہ نظر بندی کا قانون ہمارے یہاں آلریڈی موجود ہے، کسی بھی شخص کو آپ نظر بند کر سکتے ہیں 90 دن کے لیے، تو آلریڈی نظر بند تو آپ کے پاس ہے نا۔ تفتیشی کرنی ہے اس کو گھر میں نظر بند کریں، وہاں جا کے روزانہ تفتیش کر لیں، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ تفتیش کا مطلب یہ ہے کہ 3rd ڈگری استعمال کی جائے، تو میرے نہیں خیال کے قانون میں اجازت ہے اس کی۔ بالکل بھی نہیں۔ تو بھائی پھر کسی کو بھی گھر میں نظر بند کریں، روزانہ جائیں تفتیش کر لیں اس سے۔ علی یہاں تو 3rd ڈگری کا تو کوئی جواز ہی نہیں ہے، کسی قانون میں نہیں ہے، کسی آئین میں نہیں ہے، کوئی شرعی اس کا حکم نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں کی جاتی ہے۔ صحیح، ایسا نہیں ہے کہ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ سیاسی لوگوں کو کس طریقے سے اٹھا کر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، جو باہر آئے آج جو حکومت میں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا، رانا ثناء اللہ جیسی مثالیں موجود ہیں، جاوید ہاشمی صاحب، مطلب بہت سارے لوگ ہیں نا جو بتاتے ہیں باہر آ کے جی یہ ہوا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مشکوک ہوتے ہیں وہ معشوق بن جاتے اور ہیں، معشوق بن کے جو باہر آتے ہیں پھر وہ ظاہر معشوق رہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت ابھی تک اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی کہ اس کے پاس اختیارات کتنے ہونے چاہیے اور شہریوں کی آزادی کتنی ہونی چاہیے، اور یہ بات جتنی طاقت کے ساتھ ضرورت سر کیوں پیش آئی؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکومت کو ضرورت پیش آئی ہے نا۔ نہیں، میری جملہ تو سن لیجیے نا، میں تو کہہ رہا ہوں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی جب یہاں پر لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، کسی سے پوچھا جاتا ہے، تو آج تک کوئی کیس سارٹ آؤٹ ہوا ہے؟ ایسا فرما رہے تھے ہو جاتے ہیں۔
کہاں ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ڈاکٹر عاصم کو 3 مہینے کے لیے 3 ریمانڈ دیے گئے رینجرز کے والے, ان دونوں رینجرز کو اختیارات دیے گئے تھے جو بعد میں دیے. 400 پتہ نہیں 75 ارب کا کوئی الزام لگایا گیا, اور 1 سال 8 ماہ وہ وفاقی وزیر رہے تھے, اور بعد میں وہ ثابت ہی نہیں ہو پایا, اور ان کو جو ڈیمیجز ہوئے, جو بھی کچھ چیز سے گزرے, ان کا نقصان, وہ ایک الگ چیز تھی. بعد میں وہ مشکوک سے معشوق بن گئے. تو یہ بہت زیادتی ہے انسانی حقوق کی. جو لبرٹی ہمارے آئین نے ہر انسان کو انفرادی طور پہ دی ہوئی ہے, یہ اس کی سرعام خلاف ورزی ہے. اور اب پہلے بیل ہو جاتی تھی, ایم پی او کے تحت بند کرتے تھے, ہم کئی دفعہ ایم پی او کے تحت بند ہوئے, لیکن بند 3 مہینے کے لیے کرتے تھے, 10-12-15 دن میں بیل ہو جاتی تھی, کیونکہ کورٹ میں دیتے تھے. وہ کورٹ میں ایسے کوئی قانون ہی نہیں, اس کو قانون پہ قانون بنایا گیا تھا. تو وہ آپ کی جو آئین میں ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے, ہر ایک کو ایک جو آزادی حاصل ہے, آزادی رائے کی, آزادی اس کی, تو وہ اس سے مستلزم ہوتا تھا, تو بیل ہو جاتی تھی. اب نہیں ہوگی بیل. اب یہ قانون ہے کہ وہ 3 ماہ تک تو رکھ سکتے ہیں, 3 ماہ کے بعد وہ پیش کریں گے. ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں کہ 3 ماہ اور. وہ 3 ماہ پہلے ایک تو ایسا قانون تھا جس وقت رینجرز کو آپریشن ہو رہا تھا, رینجرز کو ساتھ دیے گئے تھے, 3 ماہ کو 3 دفعہ کر سکتے تھے, 90 دن جس کو میں نے بتایا, اور بہت سے لوگ اس میں گئے تھے, بڑے بڑے سیاستدان, اور پھر وہ ختم ہوا. اب یہ 3 ختم نہیں ہوا وہ تو رینجرز کے ساتھ وہ والے نہیں بعد میں, ہاں نہیں, اب 90 دن نہیں ہے. 90 دن. اب وہ اب تو یہ آ گئی نا 90 دن, خصوصی طور پہ کچھ ٹائم کے لیے دیے گئے تو اس کو رینیو نہیں کیا گیا, وہ اس کے بعد ختم ہو گئے تھے. لیکن یہ جو ہے اب یہ پتہ نہیں کب تک ختم ہوگا اس قانون. یہ بھی ختم ہوگا جب نئی حکومت آئے گی, جب یہ اور بنانے والے پھر اندر ہوں گے. یہ لگتا ہے آپ کو؟ یہ تو ہوا نہیں تو وہ نئے آنے والوں کی ضرورت ہوگا, ہاں پھر وہ اور پرانے اور جنہوں نے بنایا ہے ان کے لیے ضرورت پڑے گی. ختم کرتے نہیں, ہر پارٹی نے کہا ہم ختم کر دیں گے آگے, ہر پارٹی نے آج تک. ہر سیاستدان جو اس اقتدار میں ہے, اچھا ہر زیادہ جب اور نیب کے حوالے سے آپ پوچھیں ان سے, پیس پارٹی نون لیگ سے, کہ جناب آپ نے تو کہا اب تو آزاد کیا ہوا نا ہم نے, ہماری تو کنٹرول تھوڑی ہے اس پہ. اور نیب کا کوئی چیئرمین ریٹائر ہونے کے بعد پاکستان میں نہیں رہتا, یہ بھی ایک بڑی بات ہے. ہر چیئرمین پہ آپ اٹھا کے دیکھیں کیسے کیسے الزامات ہیں, کیسے کیسے الزامات, کیسے کیسے کیس بنے, اور وہ چلا جاتا اس کے بعد. نہیں, بہت سارے پارٹیوں کے چیئرمین بھی جو ہے وہ نہیں رہتے ہیں, بہت ساری پارٹیوں کے چیئرمین ابھی بھی باہر ہیں ملک سے, کچھ جانے کو. اچھا جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج کراچی میں موجود تھے, اور نیو ہب کینال کے افتتاحی تقریب میں انہوں نے جو خطاب کیا اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کی. شہباز شریف پر تنقید بھی کی, 2-4 جملے بڑے اچھے انہوں نے اس طرح کے ادا کیے ہیں جو واقعی سوچ پہ مجبور کر دیں. خاص طور پہ انیس منصوری صاحب وہ کہہ رہے ہیں جو ہو رہا ہے سب کے سامنے. تو پوچھا کسی نے کیا ہو رہا ہے, اس نے کہا جی تاریخی ترقی کراچی حیدرآباد کی ہم نے کر دی ہے, تاریخی. بہرحال پھر انہوں نے اس کے بعد فوری طور پہ اس بات سے ہٹ کے شہباز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا, اور انہوں نے کہا کہ جی شہباز شریف نے کراچی کے لیے 2 سال میں کچھ نہیں کیا. اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی شہباز شریف کا نام جو ہے کہا جاتا ہے شہباز اسپیڈ, جبکہ ہمیں تو شہباز سلو ملا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. پنجاب کے لیے شہباز اسپیڈ اور کراچی کے لیے شہباز سلو ہو. میرا خیال چلیے یہ بات مرتضی وہاب نے کہی نہیں, یہ انہوں نے کہا بلاول بھٹو زرداری صاحب. اچھا, اس میں انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کہی ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی شہر کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ نئے جھنڈوں نئے ناموں سے دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا, میرے پاس جو خبر ہے اس میں نہیں تھا, لیکن ہوگا. تو یہ اصل میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ جیالوں نے, اس میں انہوں نے کہا کہ جیالوں نے دہشت گردوں کو منہ دیا ہوا تھا, لفظ استعمال کیا ہے, منہ دیا ہوا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں, مطلب وہ گفتگو کی ہے انہوں نے کہ بھائی یہ کیا گفتگو ہوتی ہے کہ منہ دیا ہوا تھا. صحیح, مطلب آپ ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں. آج کل فیشن آیا ہوا ہے نا عوامی, کوئی عوامی ڈانس کر رہا ہے, کوئی عوامی یہ کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہا ہے, تو عوامی کا ذرا سا آیا ہوا ہے. مطلب آپ ایک پارٹی کا چیئرمین یہ کہتا ہے کہ ہم نے منہ دیا ہوا تھا جیالوں نے. صحیح ہے, تو آج اس جیالوں کو جو ان کے ہیں, صحیح, ان کو جو لوگ ان کے ظلم اور ستم ہو رہا ہے اس کو جو لوگ منہ دے رہے ہیں ان کو تو ریمانڈوں پہ بھیج رہے ہیں, گرفتاریاں کر رہے ہیں, بے گناہوں کو گرفتاریوں پہ سلسلہ جاری رکھا ہوا انہوں نے. آج وہ جو شک کی بنیاد پر ہی صحیح, جن کے بارے میں کوئی پروف نہیں ہے, ان کو 6 لوگوں کو آج یہ لکی سٹار والا جو واقعہ ہوا تھا, ان نے مشتعل افراد نے جنہوں نے ڈمپ چلایا تھا, 6 نوجوانوں پر یہ الزام عائد کر کے ان کو 6 روزہ جسمانی ریمانڈ پر. پولیس نے سر اس میں اپنے ذکر چھیڑ دیا, اس سے جانا نہیں چاہ رہا تھا میں. اندازہ کریں جو انہوں نے بیان یہ دیا پولیس نے, رات کے واقعہ 3:30-4 بجے, اور وہ کہہ رہے ہیں
اس وقت جو رات کی فوٹیج ہمارے پاس آئی ہے اس میں صاف چہرے نظر آ رہے ہیں. کیا بات دن میں نہیں پہچان رہے لوگ, رات کی فوٹیج سے پہچان لیا انہوں نے. کیا بات ہے. اور وہ آگ لگی ہوئی ہے, اندھیرے کے مناظر ہیں, اور وہاں پر سی سی ٹی وی فوٹیج سے پہچان لیا. کاش وہ آنکھیں جس وقت دن میں رہزن لوگوں سے چھین کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کا صاف چہرے آ رہے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیوں نہیں ان کو پہچانتے. وہ بندہ نہیں پہچانا گیا, وہ بندہ جس نے کہا تھا مہاجروں کو جلا دوں, پہچان نہیں رہے اس کو, کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ کہاں ہے ہمیں نہیں پتا. اسی قسم کی بات آفاق نے کی تھی تو ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا کہ جناب آپ دہشت گردی کو انوائٹ کر رہے ہیں, انوائٹ ٹو کرائم میں. اب وہ کھلے عام کہہ رہا ہے ایک طریقے سے اس پہ دہشت گردی کا مقدمہ قائم ہونا چاہیے, کیونکہ وہ تو کھلا ایک قوم کو نشانہ بنا کے شہر میں فساد کرنے کی بات کر رہا ہے کہ ان کو آگ لگا دیں گے. اس پہ پتہ نہیں اب تو کوئی ایف آئی آر کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہے, نہ گرفتار ہوا ہے. اس قسم کی چیزوں سے بچنا چاہیے. دوسری بات شہباز شریف کی, دیکھیں جب تک شہباز شریف وزیر اعظم نہیں تھے اور وہ کراچی آئے تھے, مجھے تقریب بہت اچھی طرح یاد ہے, سی ایم ہاؤس میں بھی موجود تھا اس تقریب میں. انہوں نے اس میں کہا تھا کہ ہم سے ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی. کراچی وہ شہر ہے جو پاکستان کو چلاتا ہے, اور بڑی کراچی کی انہوں نے وہ کی, سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا, یہ دینے والا, اور پاکستان کو ٹائیگر بنائے گا یہ شہر وہ, اور اب ہم وہ غلطی نہیں کریں گے. اب دوبارہ اقتدار میں آئے تو ہم کراچی کو لاہور بنائیں گے, یہ کہتی کی بات. پھر وہی جب دوبارہ وزیر اعظم بنے 2 سال ہو گئے, سارے میگا پروجیکٹ جناب وہ لاہور اور پنجاب میں ہیں. کراچی کو کیا ملا؟ کراچی کا جو ایک پروجیکٹ جو اتنے سالوں سے چل رہا ہے میگا پروجیکٹ دیا تھا K4 پہ, اس کے نہیں پیسے دیے. ابھی اس کے کتنے سال ہو گئے, اس کے 2 سال کے جو پیسے ملنے تھے وہ بھی نہیں مل رہے. قسطوں میں جناب 4 ارب دے دیے, 6 ارب دے دیے, 7 ارب, یہ اس طرح پروجیکٹ. تو یہ شہر واقعی پاکستان کو چلا رہا ہے. کراچی کو مضبوط کرو گے پاکستان مضبوط ہوگا, سر تاریخی بھی اس میں بھی. اور تاریخی یہاں پہ کام, وہ دیکھیں میگا پروجیکٹ آتے وفاق سے ہی ہیں. نہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تاریخی کام کیے ہیں. ارے بھائی آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جو 100 MGD کا آج کہہ رہے ہیں, ان کے تو ماشاءاللہ سے ہمارے بلال بھٹو داری صاحب سے 100 MGD نکل نہیں رہا تھا, وہ بار بار 100 میگا واٹ کہہ رہے تھے. صحیح ہے, تو 100 کراچی MGD کو میں بتا دوں نا, کراچی کو 100 MGD زیادہ پانی دینے کے قابل ہو گئے ہیں. نہیں ہوئے, جھوٹ بول رہے ہیں. ایسا یہ اس لیے کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وزیر اعلیٰ اور میئر کی محنت سے کراچی کو زیادہ پانی دے سکیں گے, اور جلد ہی لیاری کو بھی زیادہ پانی دینے کے ہم قابل ہو جائیں گے. اور اسی لیے ہم بتا رہے ہیں بار بار آپ کو کہ ترقی دیکھنی ہو تو کراچی حیدرآباد میں آ کے دیکھیں. علی جھوٹ بول رہے ہیں. میں ایک بات بتا دوں, یہ جو کینال بنائی ہے انہوں نے, یہ ہب سے ہی نکالی ہے نا, ہب کینال سے نکالی ہے. اچھا وہ جو پرانی والی تھی جس کو 80 MGD پانی دینا تھا, وہ دے رہی تھی 30-40 کے قریب. انہوں نے اسی کی موومنٹ سے یعنی کہ وہ خراب کر دی پوری, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگلی والی جو ہم ڈالیں گے, وہ جو پرانی والی اس کو صحیح کر کے 100 MGD ایکسٹرا دیں گے تو 200 MGD ہو جائے گا. یہ صرف میرے منہ سے کچھ سنیں گے کیا بنا رہے ہیں, وہ ایک ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے, اس طرح انہوں نے کہا نا دکھا رہے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور اچھا اب جو آپ کو پتا ہے ہب کینال کا جو پانی ہے وہ 2 جگہوں پہ جاتا ہے, کیماڑی اور ویسٹ میں جاتا ہے, وہ لیاری نہیں آتا ہے. اب یہ مجھے بتائیے کہ اور پھر کہہ رہے اب ہم نے کیماڑی اور ویسٹ کا مسئلہ حل کر دیا. بھائی وہ تو پانی ویسے ہی کیماڑی اور ویسٹ میں جا رہا تھا, آپ اس کا پانی تو یہاں پہ ریزالو کر ہی نہیں, تو لیاری آ ہی نہیں رہتا. وہ پانی لیاری کا تو آپ کے پاس یہاں سے آتا ہے, اس والے راٹ سے. سینٹرل کی بات کی ہے کہ سینٹرل میں آئے گا, نہیں لیاری میں, سینٹرل میں کہاں ہے, کہاں ویسٹ کا ہے. اب میں تھوڑا اس میں مجھے اجازت دے بولنے کی. دیکھیں یہ جو پرانی کینال تھی نا, وہ اس میں لیکیج بہت ہو گئی تھی, ڈیمیج بہت ہو گئی تھی. پانی جو ہے نا اس میں لیک ہو جاتا تھا, کئی جگہ سے جو اس کی بیس تھی وہ خراب ہو گئی تھی, زمین جب کٹ جاتی تھی, ادھر نکل جاتا ادھر. اس کے پیرالل انہوں نے دوسری بنائی, اور جب بنائی جب سے پانی چھوڑا گیا تو اس میں بھی مشکلات سامنے آئیں کہ بھئی یہاں سے خراب ہے, وہاں سے خراب ہے وہ. اور دن رات کام کر کے وہاں پہ وہ اس کو بہت جلدی میں ٹھیک کیا گیا, اور اس کے بعد جب دوبارہ ٹرائی کی تو اب یہ پوری آ رہی ہے. تو وہ جو ڈیمیجز, وہ لیکیجز وہاں ہوتی تھی پانی کی, وہ اس کینال میں نہیں ہوگی ایسے کا. اور اس کو جو انہوں نے سینٹرل کے لیے بولا ہے, میں نے خود سنا بھی ہے, پڑھا بھی ہے کہ اب یہ سینٹرل کو بھی پانی مہیا کرے گی. اور آج کل کی بات ہے, پتہ لگ جائے کہ ہفتے میں مہیا ہو رہا ہے کہ اچھا اہم بات جو انہوں نے, ایک اچھا کام ہے. اچھا کام ہے جی. اہم بات جو انہوں نے جو انڈیا کو پیغام دیا وہ بتا دوں میں آپ کو. انہوں نے کہا جی بھارت سندھ طاس معاہدے کو توڑنا چاہتا ہے, مودی کو پیغام ہے, کراچی والے سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں, بھارت کو مجبور کریں گے, انہیں سندھ طاس معاہدہ ماننا پڑے گا, اور اگر نہ مانا تو پھر کراچی والے 6 کے 6 دریا چھین لیں گے. اچھا بیان ہے, اور آج کل موسم ہے ایسے بیانات کا. وہ اکثر کہتے رہتے ہیں کیونکہ وہ جنگی ٹی وی ہے, 14 اگست ہے ان کو, اور کینال کا مسئلہ بھی زیادہ پرانا نہیں ہوا, اس کا اس کے لیے بھی انہوں نے وہ پوائنٹ اسکور کیا ہے. اچھا ہے. اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک فیصلہ آیا ہے عالمی عدالت سے, جو اس کا پہلے اس فیصلے کی تفصیلی فیصلہ آیا ہے, اس میں انڈیا کو کہا گیا ہے کہ یہ غلط ہے اور فوری طور پہ آپ پانی چھوڑیں, آپ پانی نہیں روک سکتے.
مجبور کریں گے. مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے مجبور کیا جائے انٹرنیشنلی طور پہ, پریشر کیا جائے, ان پہ پابندی لگوائی جائے. اگر پابندی نہیں لگے اور وہ نہیں چھوڑیں تو یہ حق ہے پاکستان کا کہ اس کو بظور طاقت اس کو بحال کرے, اور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے پاکستان, اس نے کر کے دکھایا ہے اور کرنا چاہیے. انیس منظوری صاحب, دیکھیں صرف بیان ہے ان کا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملات اس طریقے سے سندھو کے یہ کارڈ کھیل رہے ہیں, صحیح ہے. جو یہ اصل میں آج کل کوشش یہ کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح انڈیا سے کوئی رد عمل آئے اور پھر یہ بھی وائرل ہو. وائرل ہونے کی کوشش ہے, لیکن جو اس میں پاکستان کا موقف ہے وہ واضح طور پر ہے کہ اگر جو ثالثی عدالت نے جو فیصلہ دیا کل بھی, وہ بھی یہ واضح طور پر ہے کہ پاکستان کو کسی بھی طور پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ یہ 6 دریا پر اگر یہ روکنے کی اچھا کوشش جی کرے سخت قدم. آگے بڑھتے ہیں اور یہ خبر شامل کریں گے. اسلام آباد میں مین تقریب ہو رہی ہے یوم آزادی اور مارکہ حق بنیان المرصوص کے حوالے سے. مرکزی تقریب ہے جہاں ترکیہ اور آذربائیجان کی مسلح افواج کا دستہ بھی شریک ہے, اور اسی طرح کی ایک تقریب مارکہ حق کے حوالے سے اور یوم آزادی کے حوالے سے مسلسل 1 اگست ٹو 14 اگست تقریبات کا سلسلہ پورے پاکستان میں جاری و ساری ہے. لیکن سب سے زیادہ جو تقریبات جو ہو رہی ہیں وہ سب سے بڑے شہر پاکستان کے کراچی میں ہو رہی ہیں. وہ تمام پارٹیز, چاہے پی ٹی آئی کا تو مجھے پتہ نہیں, باقی تو تمام پارٹیز ہی اپنے طے کر رہی ہیں. خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی بڑے اس میں بہت زیادہ حصہ لے رہی ہے. اور کراچی میں بھی ایک تقریب ہو رہی ہے نیشنل اسٹیڈیم میں, جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. سر کیا کہیں گے, ڈبل خوشیاں ہیں آزادی کی ہمیں, ایک تو 14 اگست یوم آزادی, اور پھر اس بار مارکہ حق جیتا ہم نے, بنیان مرصوص جو تھا, اور اپنے سے 6 گنا زیادہ طاقتور دشمن کو جس طرح شکست دی ہے. ظاہر تاریخ میں اس طرح کے واقعات پہلے نہیں ملتے ہمیں. کیا کہیں گے, ماشاءاللہ ڈبل خوشیاں اس بار. پاکستان کی تاریخ کا بہترین یوم آزادی میں سے ایک یوم آزادی ہے 2025 کا, اور کیوں نہ ہو بہت خوشیاں اس میں ہمیں ملی. اور اس سال جو ہے صرف اب جنوری سے اب تک کی بات کر لیں تو ہمیں بین الاقوامی طور پہ بنگلہ دیش سے جو ہمارے تعلقات خراب رہے تھے وہ بھی اچھے ہو گئے, ویزا دنیا بھر سے ہو گئے. انڈیا کی پہ جو پابندیاں لگیں, ٹیرف اس کا 50% کر دیا, اور جو ان کو جو شکست دی ہے وہ ان کا سندور آپریشن کا جس طرح ناکام بنایا, جس طرح ان کو شکست دی, وہ ہے. پھر پاکستان کی اپنی اکنامی بہتر ہوتی جا رہی ہے. آج بھی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ دوسری دفعہ بہتر کر دی. ہر چیز ایک اچھی جا رہی ہے, اور اس خوشی میں ہم خوشیاں منا رہے ہیں. اور بہت اچھی بات ہے یہ, وہ شہر کراچی جس کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لوگ, سب سے زیادہ خوشی اس شہر میں منائی جا رہی ہے. آج 1 تاریخ سے 14 تاریخ شروع ہونے والی 13 دن میں نے ہر دن کوئی نہ کوئی تقریب دیکھی, اور عوام کا جوش و خروش دیکھا ہے. ابھی بھی جب میں آ رہا تھا, جھنڈے لے کے نوجوان نکلے ہوئے ہیں سڑکوں پہ. اسٹیڈیم میں کہ قریب 50,000 لوگ موجود ہیں, اسٹیڈیم کے اندر بھی بہت لوگ موجود ہیں. تو جس طریقے سے منا رہے ہیں ایک زندہ قوم کی طرح, تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ہے. دوسری طرف بھارت میں جو ہے وہ صف ماتم بھی ہوئی ہے, 15 اگست ادھر ہے, ایسی 15 اگست ایسا کرو گے ویسا بھرو گے بھائی, پاکستان سے لوگے تو یہ ہوگا. بدترین میں کہوں گا کہ ان کی یہ یوم آزادی ہوگی. جس طرح ان کو بنگال میں وہ شکست ہوئی, جس طریقے سے چائنا نے مارا, چائنا نے ان کو کیا, پاکستان نے جس طریقے سے ان کو پاکستان نے تو خرابی کر دی, ذلیل کیا, ایسی اسی طرح مودی ایکسپوز ہوئے, کینیڈا میں یہ ایکسپوز ہوئے, امریکہ میں ایکسپوز ہوئے. پابندیاں, ان کی ایئر لائنز دیوالیہ ہو رہی ہے, ان کی بڑی بڑی اسٹاک گر گئے. تو وہ ان کے لیے کہتے ہیں نا, جب دشمن کو بھی ضرب لگتی ہے تو پھر بھی خوشی ہوتی ہے, کیونکہ انہوں نے ہمیں اور کشمیر میں مودی کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں, لاکھوں لوگ, ووٹ چور گدی چھوڑ. تو اس سے زیادہ خوشی ہمیں اور کیا ہوگی. بالکل انیس منظوری صاحب, ووٹ چور گدی چھوڑ, ایک تو مودی کی بات میں نے بیچ میں آ گئی, دشمن کا نام آ گیا, لیکن بہرحال جو تقریبات ہو رہی ہیں مارکہ حق اور 14 اگست کی خوشیاں منا رہے ہیں لوگ, اور مرکزی تقریب بھی چل رہی ہے, سی ایم ہاؤس گورنر ہاؤس میں مقابلہ بھی چل رہا ہے. لیکن میں چاہوں گا تھوڑا اس پہ بتائیے کہ اس بار قوم کی خوشیاں جو دوبالا ہو رہی ہیں مارکہ حق کی وجہ سے. دیکھیے علی, بہت اہم بات ہے, اور خاص طور پر اس وقت پاکستان کو یہ جشن دوہرا ہے. پہلا تو معاملہ یہ ہے کہ پاکستان 1947 میں آج کے تاریخ میں آزاد ہوا, اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس سال میں انڈیا کو وہ تاریخی شکست دی ہے کہ جس کو تسلیم دنیا نے کیا. اب سے پہلے جتنی جنگیں ہوئیں اس میں سے دونوں طرف سے الگ الگ موقف آتا رہا, مگر یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں دنیا اس بات پر متفق ہے کہ انڈیا کو 6-0 سے شکست دی گئی ہے, اور یہ بہت بڑی شکست ہے کہ 6-0 سے شکست دینا. اچھی بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کے اپنے لوگوں نے بھی مان لیا. اور اب اس کا حال یہ دیکھیے کہ آپ نے جو ابھی ذکر کیا کہ اور یہ جشن آزادی ظاہر ہے اس لیے ہمیں زیادہ منانا چاہیے,
اور جہاں تک یہ کمپٹیشن کا بات ہے ظاہر یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہیلتھی کمپٹیشن ہے، اچھا ہے، بلکہ یہ لوگ انجوائے کر مقابلے رہے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں وہاں بھی جاتے ہیں، بالکل میں انجوائے اس کا لفظ تو میرے لیے مناسب نہیں، لیکن نہیں، میرا اپنا انجوائے سے خیال مطلب یہ ہے ہے کہ اچھی کہ بات ہے، خوشیاں منا رہے لوگوں ہیں۔ کو خوشیاں منانی چاہیے، اور خوشیاں جتنا وہ خوش ہوں اتنا اچھا ہے، اور ہمارے یہاں پر اس سے بڑی خوشی کیا ہوگی کہ ہم نے عالمی سطح پر جیت حاصل کی ہے۔ دوسرا بڑا مسئلہ آپ نے ابھی مودی کا ذکر کیا، تو دیکھیے کل جو یہ ووٹ چور کی جو مہم چل رہی ہے اس میں پرینکا نے ایک بڑا اہم بیان دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو پرینکا کیا نام ہے اس کا، راہل گاندھی کی جو بہن ہے، اس نے ایک بڑا اہم بیان دیا، اور اس نے کہا کہ اسرائیل پر سونیا نہیں سونیا نہیں، اس کی جو بہن ہے پرینکا نے، اس نے ایک بڑا اہم، پرینکا گاندھی نے جو بیان دیا، انہوں نے بڑا خوبصورت اسٹیٹمنٹ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے کہ ظلم کر رہا ہے اور مودی اس کی حمایت کر رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں پھر ہوا کیا؟ اس میں باقاعدہ اسرائیلی سفیر نے ٹویٹ کر کے اس پرینکا گاندھی کی مخالفت کی، یعنی کہ اگر کوئی اپنی حکومت کی مخالفت کر رہا ہے تو اسرائیل اس کے خلاف آ رہا ہے، یعنی کہ مودی اور اسرائیل کا تعلق اس حد تک ہو چکا ہے، انڈیا کا اس حد تک ہو چکا ہے کس کو نہیں پتا کہ پرینکا کے بیانات کے خلاف بیانات کون دے رہا ہے؟ سفیر دے رہا ہے وہاں کا۔ مطلب یہ آپ تصور کیجئے کہ اس کی سپورٹ میں کہاں۔ سر آگے بڑھتے ہیں، مختصر پروگرام ہے ہمارا، اور ایک اور سیاسی خبر شامل کر لیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ یہ خبر جو ہے خبروں میں ہے، یہ اندازہ کیجیے آپ، یہ خبر بہت زیادہ خبروں میں ہے، اور خبر ہے جی، میں پہلے چاہوں گا نوید زوہری صاحب، کامران ٹوزر صاحب مسلسل پچھلے دنوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں تقریبات میں، بھائی آ رہے ہیں، بھائی والے آ رہے ہیں، اور پہلے والی میں ایم کیو ایم آ رہی ہے، پرانی ایم کیو ایم آ جائے گی، کراچی حیدرآباد کے مسائل حل ہو جائیں گے، تو لوگ سمجھے بھائی کا مطلب کراچی میں کسی کو بھی کہیں یہ تو مطلب کوئی کراچی میں جو رہتا ہے اس کو تو پتہ ہی ہے جب بھائی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو کس کے لیے کیا جاتا ہے، تو بہت زیادہ یہ باتیں ہوتی رہیں۔ آج جناب میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایک صحافی نے ان سے پوچھا کہ جناب اب تو گلی محلے چوراہوں پر پارکوں میں بیٹھ کر لوگ بھائی بھائی کی باتیں کر رہے ہیں، آپ روز بتا دیتے ہیں بھائی آ رہے ہیں، بھائی والے آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں آج کلیئر کر ہی دوں، اس موضوع پہ میں 2 گھنٹے بول سکتا ہوں، تو وہ کہنے لگے جی مجھ پہ تو بانی متحدہ کا کوئی احسان نہیں ہے، نہ میں آج تک ملا ہوں، میرے لیے کیا ہے انہوں نے، اور اس ایم کیو ایم کا کوئی تعلق ان سے نہیں ہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی۔ سر یہ پہلے خاموشی سے بھائی والے بھائی اور فلانا آ رہے ہیں، اور اچانک آج پھر یہ یو ٹرن ہے بہت بڑا، اور یہ بہت دنوں سے زوم آنے باتیں کر کے لوگوں کی تالیاں اکٹھے کر رہے تھے، لوگوں کی تالیاں، لوگوں کی ہمدردیاں، اور لوگوں کے اندر سمپیتھیز ان کے لیے آ رہی تھی، اور وہ سمپیتھیز کا بہت تیزی سے فائدہ اٹھا رہے تھے، پاپولر بھی ہو رہے تھے شہر میں، کیونکہ ان کی واقعات تو آپ کو پتہ ہے شہر میں کوئی بھی بولے، لیکن جو ہے تو وہ ہے حقیقت، تو وہ لوگ اس کو لائک کرنے لگے تھے، اور وہ اس کو اتنا پسند آیا تو ہر پروگرام میں بھائی والے اور بھائی اور یہ اور آ رہے ہیں اور ٹھیک ہو جاؤ، اور انیس کام خانی کو دکھا رہے ہیں ساتھ کہ یہ دیکھو، اور سامان کے ساتھ آ رہے ہیں اور تم لوگ کو پرانا چاہیے۔ ہوا یہ کہ آخری پروگرام میں لگ گئے نعرے، جب انہوں نے بولا نا کہ بھائی واپس چاہیے تو سب نے بولا ہاں، اس کے بعد ہاں خاموش ہوا، اور نعرے جو ہم سب نے سنے سوشل میڈیا پہ وہ لگ گئے، وہ لگتے رہے، پھر اس کو روکنے کے لیے ان کوشش کی، اور وہ اس نعروں کی گونج بہت دور تک چلی گئی، کیونکہ بہت مشکلات کے ساتھ اس نعروں کی گونج کو دبایا گیا ہوا تھا، اور اس لوگوں کو بہت مشکل سے اس بات پہ وہ کیا گیا تھا کہ بھائی نو مور بھائی اس شہر میں۔ اب انہوں نے ایک ہوپ جگا دی تھی، اور اس ہوپ جگانے کی ان کو جو ہے پھر میرے خیال میں کہیں سے ان کو جو ہے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا ہے، جس کے بعد انہوں نے یہ یو ٹرن لیا ہے، اور نہیں کرنا چاہیے ان کو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بہت اہم سیٹ پہ ہے، بہت اہم سیٹ پہ ہے، اور لوگوں کے جذبات سے کہہ کے وقتی طور پہ پاپولر ہونے کی جو انہوں نے وہ کی تھی نا، جس طریقے سے وہ چڑھے تھے، 1 منٹ میں اپنے آپ کو اس بار کے بعد وہ آ گئے زمین پہ، تو بہت ذمہ دار سیٹ پہ رہ کے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وفاق کے نمائندے اس قسم کی بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اب مجھے شعلے فلم کا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے، جی جی صحیح ہے، اور اس میں تو ویسے تو مشہور وہ ڈائلاگ ہوا تھا کہ کتنے آدمی تھے، لیکن اس کا ایک ڈائلاگ اس سے آگے بھی تھا، وہ انداز آپ ذرا کاپی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جب وہ امجد خان گبر جو ہے وہ کہتا ہے نا سزا تو ملے گی، کیا تھا وہ کس طرح؟ سزا تو ملے گی، ضرور ملے گی، ضرور ملے گی، کیا برابر ملے گی، تو اب اس کی سزا بھگتے ہیں، صحیح ہے ٹسوری صاحب، اور آئندہ اچھا کر کیوں رہے تھے پھر، یہ بتا کیا رہے تھے آج وہ تشریح کیا کی انہوں نے، وہ کہہ رہے ہیں جو میں بھائی بول رہا تھا آ رہے ہیں یا بھائی والے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کراچی میں ایک دوسرے کو ہم سب بھائی کہتے ہیں، میں تو یہ کہہ رہا تھا یہی بھائی ہیں، یہی آئیں گے اور یہی آ گئے،
اچھا تو یہ ابھی وہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں اور یہ جو ڈائلاگ ہے نا صحیح ہے, سزا ضرور کی کیا اسٹائل سے بولتا ہے کہ ضرور ملے گی, ضرور بولتا ہے نا, ضرور, ہاں ضرور ملے گی, تو یہ ضرور ملے گی اور ملے گی اور آپ کو آئندہ چند مہینوں کے اندر مل جائے گی. یہ تو اشارے کیوں کرتے تھے کہ ہاں بھائی سنبھال لو گے. وائرل اصل میں ایک ہیرو ہے نا, ٹک ٹاکر ہے نا, تو ٹک ٹاکر کیا کرے گا. اچھا کہہ رہے ہیں ایک سیاسی لیڈر, اس میں تو تھوڑا بتائیے, ایک طرف وہ خاندان صاحب کھڑے ہیں, ایک طرف دوست ہمارے عادل عسکری صاحب کھڑے ہیں, اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیے مجھ پہ تو کوئی احسان نہیں ہے نا ان کا, آج تک مجھ پہ تو کوئی احسان نہیں ہے, لہٰذا میں تو صاف بتاؤں گا. اور وہ کہہ رہے ہیں بالکل آپ پہ نہیں ہے, تو جن پہ احسان ہے وہ تو جن پہ احسان تھے وہ کیوں خاموش ہیں. بھائی جن پر احسان تھے وہی, اب خیر ان پر بھی بہت بڑا احسان ہے کامران ٹیسوری صاحب پر, یہ کبھی وقت آنے پہ میں بتاؤں گا. تو وہ خیر چھوڑیے اس موضوع کو, لیکن بات یہ ہے کہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگلی جو خبر بننے والی ہے وہ میرا جملہ یاد رکھیے گا, کیا ہے, سزا تو برابر ملے گی, ہاں لیکن اس کی تیاری پہلے کر چکے ہیں. دیکھیں اسی سال چند بس تھوڑا سا ہلکا سا انتظار, مطلب دسمبر سے پہلے, ارے بہت پہلے. دیکھیں یہ اس کی تیاری کر چکے ہیں اپنے خواب و خیال میں نا, خواب و خیال کہتے ہیں نا, خواب و خیال میں تیاری کر چکے ہیں. یہ اپنے آپ کو ایم کیو پاکستان کا سربراہ دیکھ رہے ہیں, اور اسی کے لیے جو انہوں نے پروگرام کیے, تنویس کیا, جو باتیں کی, اور یہ بھی اس مہم کا ایک حصہ تھا لوگوں کی سمپیتی لینے کا. اچھا ایک اور تشریح انہوں نے کی, سن تو لیں ایک اور تشریح. انہوں نے کہا کہ جی دوسری ایک اور جملہ انہوں نے کہا, جب صحافی نے ان سے پوچھا تھا رسول صاحب, انہوں نے کہا مجھے ان کے نام کی ضرورت ہی نہیں, میں ویسے ہی میں اتنا پاپولر ہوں, اور مجھے عوام نے خطاب دیا عوامی گورنر کا, میں نے جتنے کام کیے ہیں اتنے تو کسی نے کیے نہیں. دیکھیے میرے بھائی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو بڑی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جس دن یہ منصب سے ہٹے نا اس کے اگلے لمحے آپ پوچھ لیجیے گا مجھ سے. کیا بات کی انیس بھائی نے, اور ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں اس سے بھی زیادہ پاپولر, اس سے بھی زیادہ طاقتور آدمی. یہ سمجھ رہا تھا کہ اس نے کراچی کے لیے اتنا کر لیا کہ اب وہ دوسرا بھائی ہوگا, اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کا. دبئی سے یہاں آ رہا تھا تو وہ کہتا تھا آنے سے پہلے کہ لاکھوں کا مجمع ہوگا مجھے لینے کے لیے, اور اترنے کے بعد جو ہے وہ ڈھونڈا تھا کہ وہ مجمع کدھر گیا, وہ تو صرف گاڑیاں ہی ہیں. یہ آپ کو وقت بتائے گا. جس دن یہ گورنرشپ سے اترا نا, نہیں تو اتنے جو کام کیے فلائی انہوں نے, وہ پھر یہ ڈھونڈے گا بھائی ایسے جا رہا ہوگا, اس کے ساتھ بہت پرابلم ہوتی ہے. علی جب سیاسی طاقت رہنما, کا نشہ اترتا ہے نا, علی میں بتاؤں, جب طاقت کا نشہ اترتا ہے نا تو وہ انسان کو لے کر ڈوب جاتا ہے. وادی ہو جاتا ہے. بڑے بڑے لوگوں کو انزائٹی میں جاتے دیکھا ہے, بڑے بڑے لوگوں کو میں نے کس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے اس نشے سے. اس نشے میں آنا نہیں چاہیے, اور یہ پوری طرح اس نشے میں چور ہے طاقت کی. وہ اپنے آپ کو اس وقت پتہ نہیں پاپولر لیڈر اور کیا کیا سمجھ رہا ہے. جس دن یہ ہٹا تو یہ سوچے گا کہ میں کنوینئر یا ڈپٹی کنوینئر یا کوئی عہدہ بھی حاصل کر لے تو آپ پھر مستقبل. علی لیڈر ہمیشہ نا, میں ایک بات کہتا ہوں, لیڈر ہمیشہ بنتا ہے اپنے ریزسٹنس سے, اپنی مزاحمت سے, اور ایک بڑی مشکل وقت سے جب لوگ اس پر ٹرسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. این جی او سیکٹرز, انٹرٹینمنٹ سیکٹرز کے ساتھ لوگ اٹیچ نہیں ہوتے کبھی بھی. یہ جو پورا معاملہ ہے نا, یہ وقتی طور پہ یہ انٹرٹینمنٹ سیکٹر ایک این جی او سیکٹر ہے. دیکھیں سیاستدان کے ساتھ کنیکٹ ہونا اور پاپولرٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے. خان بھی میں سمجھتا ہوں ریئل پاپولر اس وقت ہوا کہ جب 9 مئی کے بعد جب وہ جیل گیا. میں ایک بات کر رہا ہوں, ریئل پاپولر جسے کہتے ہیں آپ. باقی جو فین کلب ہوتا ہے وہ ایک اپنی بات ہوتی ہے, لیکن جو ریئل پاپولر ہوتا ہے وہ اس کے بعد بنتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب کا جو عروج کا وقت تھا وہ اس وقت تھا کہ جب انہیں گرفتار کیا گیا 77 میں. نہیں انہوں نے صحیح بات ہے, جب وہ عامر کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر لوگوں نے سر پہ اٹھا کے کھا لیا ان کو. حقیقت ہے, تو یہ تو سیاست اور مداحمت کی ریالوں کے سامنے. اور اس کے بعد دیکھیں نواز شریف نے مداحمت میں بتا نہیں سکتا کی یا نہیں کی. نہیں, نواز شریف نے بہرحال اس وقت کی. دیکھیں بی بی کو بھی لوگوں نے اگر اسی وقت فوراً کریڈٹ دیا نا, کیونکہ بی بی, میری بات تو سن لیجیے, شرف سے دستخط کر کے باہر چلے گئے. سر مداحمت کس ٹائم کرتے تھے, انہوں نے مفاہمت کی ہمیشہ. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, میں سعودی پہلے سے بیٹھ کے مداحمت کر رہے تھے. بات تو سر نہ کریں ایسی. دیکھیں میری بات سن, 8 سال خاموش بیٹھے, بیان نہیں دیا کسی لیڈر کو. ارے مداحمت بتائیں یار, نواز شریف کے ساتھ مداحمت کا لفظ یار. آپ کہاں بڑے بڑے لیڈروں کے نام لے رہے ہیں, کہاں اس کا نام لے رہے ہیں, نہیں کرا. میری بات سنیے, میں جو بات کہہ رہا ہوں نا, دیکھیے جب ہمارے یہاں ریزسٹنس ہوتی ہے نا, میں لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں, اس کے لیے پھر آپ کو قیمت بھی دینی پڑتی ہے. وہ قیمت چھوٹی ہو بڑی ہو ایک الگ بات ہے, لیکن لیڈر اسی صورت میں بنتا ہے جب انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا ووٹ کو عزت دو, چاہے ان کو کچھ نہیں ملا ہو, چاہے انہوں نے نہ کی ہو. تو کھڑے کیوں نہیں رہے اس پہ؟ نہیں رہے نا, لوگ کیا سمجھتے ہیں یار. علی میرا جملہ یہ نہیں ہے کہ کون کھڑا ہوتا, میرا جملہ یہ ہے کہ یہ جو اپنی عوامی مقبولیت کی بات کرتے ہیں نا, وہ بالکل صحیح کہا تھا طلال چودھری نے کہ مقبول تو جو ہے وہ ڈیش بھی ہوتا ہے. شیطان کا لفظ استعمال کریں نا, کیوں نہیں بولا انہوں نے شیطان؟ نہیں کہا یار, آپ کہہ رہے ہیں شیطان نے کہا, انہوں نے کہا شیطان بھی مقبول ہے بہت.
اب وہ سمجھائے اس کو کہ مقبولیت میں اور قبولیت میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں عوام کا دل جیتنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑتی ہے, اس سے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. جتنے لیڈروں کا نام لیے بشمول خان کے. چلیں جی, بڑا یہ اہم باتیں آخر میں شروع ہو جاتی ہیں. جاتے جاتے آخری خبر شامل کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ سے. اور خبر ہے جی بشریٰ انصاری صاحبہ, بڑی معروف اداکارہ ہیں پاکستان کی, اور انہوں نے ایک بیان دیا جس کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں. انہوں نے کہا ہے یہ ایک انٹرویو میں کہ جی میری خواہش ہے کوئی مجھے لتا, جو بڑی معروف سنگر ہیں جو انتقال کر گئی, ان کی ساڑی لا دے مجھے. تو کسی لوگوں نے منع کر دیا, کوئی لے کے نہیں آیا. تو اب میں کہہ رہی ہوں کہ امیتابھ بچن کی کوئی مجھے موزے ہی لا دے. تو جس پہ لوگوں نے بہت ان کو سوشل میڈیا پہ جتاڑ رہے ہیں کہ یار مطلب اس حد تک پہ آ گئی ہیں, موزے بھی مانگتے جی. نہیں بہت بہت ہی ساڑی, موزے, میں تو سوچ رہا ہوں کوئی اور لباس نہ مانگ لیں. اچھا وہ سیلف فنکارہ رہی ہیں, بڑے اچھے ڈرامے دیے ہیں, اور انور مقصود کے ساتھ بھی بہت اچھے شو کیے ہیں. وہ پاپولر بہت تھی ہمارے یہاں. پھر ابھی کچھ عرصے سے وہ کچھ ذاتی مسائل تھے, اس میں گر گئی تھی. اس کے بعد بہرحال اگر مانگنے ہی ہیں ان کو, بشریٰ جی کو, تو نور جہاں کا کچھ مانگ لیں. اوکے, نور جہاں کی مانگی تھی 2 ساڑیاں ان کی بیٹیوں نے مجھے لا کے دیں, ایک پہ مٹی لگی ہوئی تھی انہوں نے رکھی ہوئی ہے. وہ قیمتی ہوتی ہے. اگر وہ یہ مت دیکھیں کہ وہ کیا لا کے دی. اگر نور جہاں کو, اگر وہ ایز اپنا اسٹار لتا نے بولا کہ اس کے گلی میں بھگوان یہ جو بھی ہے مہندی حسن کے بارے میں, تو مہندی حسن کی کوئی چیز مانگ رہے ہیں, ہمارے یہاں کم لیجنڈ گزرے. مہندی صاحب چیزیں ظاہر ہے تو میل ہے نا, وہ تو ایک تو امیتابھ کے موزے کیوں مانگے, مہندی حسن کی شال مانگ لیتے. تو ایک تو ہمارے لوگ وہاں سے وہاں سے متاثر ہیں. اور یہ بات انہوں نے کوشش کی تھی شاید سوشل میڈیا میں آنے کے لیے. بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے کہ بات کر دو, جیسے آپ کی دوست کرتی رہتی ہیں اکثر. ہانیہ عامر ہو گئی, سب سے پاکستان کی سب سے پاپولر اداکارہ کے بارے میں مجھ پہ الزام لگا دیا. سب سے زیادہ فین فالوئنگ ہے ان کی, 16 پوائنٹ. چلو اسی کے بعد بتا دوں ہو گئی. اور دوسرا جو آپ ذکر کرتے ہیں, اسی طرح انہوں نے کوشش کی میں بھی کوئی سر 2-4 لاکھ لے لوں. ارے سنتے صاحب, یہ مطلب ہو گیا. ساڑی تو چلو صحیح میں آ رہا ہے, وہ کہہ لا کے نہیں دی. بچن صاحب کے موزے, میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں. ایک بڑے مشہور اداکار, اینکر, اپنے آپ کو ڈائریکٹر, پروڈیوسر, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. میں آپ کو ان کا سچا واقعہ بتاتا ہوں. ایک خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو کہا کہ مجھے تمہارا کوئی ایسا تحفہ چاہیے جو میں اپنے بہت قریب رکھ سکوں اور کسی کو بتا بھی نہ سکوں, صحیح, اور ہر وقت میرے قریب رہے. تو نے کیا دیا پتا ہے کیا دیا؟ میں پروگرام کے بعد بتاؤں گا یہ کیا ہوا ان کے ساتھ. اور میں بڑے مشہور شخصیت ہے تو میں نے کچھ حوالے دے دیے, تو پھر کبھی اس پر بات ہوگی. لطیفہ تو دوسرا رہ گیا, پتہ نہیں آیا. چلے لکھ کے دے دیں ان کو. نہیں, وہ میں بعد میں بتا دوں گا. چلیں جی, بہت شکریہ آپ دونوں کا, موضوع مہمان کا میرا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھی آج کی خبریں جس میں ہم نے کوشش کی آپ لوگوں تک بیہائنڈ دا کرٹن کیا کچھ چل رہا ہے, کیوں اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں, ان تمام پر خیالات کا اظہار کیا میرے دونوں موضوع مہمانوں نے. آج تک اتنا ہی. اگر پروگرام تک کے لیے ہمیں دی اجازت. مولانا کے بعد